بسم الله الرحمن الرحيم لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ وقت کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا. جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو جیل کے اندر دو قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اچھا انسان اور اچھے اخلاق والا انسان دیکھ رہے ہیں، ہم نے خواب دیکھا، ہمیں خواب کی تعبیر بتائی جائے. تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام نے بجائے خواب کی تعبیر بتانے کے انہیں پہلے یہ بتایا کہ میں کون ہوں. تو میں کون ہوں؟ اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کا نبی اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اس کے بھی بتانے سے پہلے انہوں نے اپنے ان قیدیوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کھانا آئے گا تو اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. تمہارے پاس جو کھانا جو سالن آئے گا کہ تمہارے پاس کیا آ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا علم نہیں، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. تو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے پیغمبر ہوں. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بعد اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، بتانے کے بعد، پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ وہ شک کرنے والے تھے کہ اللہ کی عبادت کریں. یوسف علیہ السلام کے ارادہ تھا کیونکہ خاص جب انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو جو کھانسی آئی ہے، اس لیے اس کے جب کھانسی ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، نہ کہ بے ایمان مر جائے. اس لیے میں نصیحت کرنا شروع کر دی. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یا شاہد السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، کہ میرے جیل کے قیدیوں کیا ایک خدا بہتر ہے یا علیحدہ علیحدہ خدا وہ بہتر ہے. تو اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ما تعبدون من دونه الا اسماء، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، صرف ناموں کی عبادت کرتے ہو. سمیتموها انتم وآباؤکم، ان ناموں کی جن کے نام تم اپنی طرف سے نام رکھے، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے، ان پتھروں کی طرف پوجا کی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ اللہ نے اس پر کوئی سند نازل کی ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تم اس بتوں کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں. ان الحکم الا للہ، صرف بادشاہی، صرف حکم اللہ کا ہی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ فرماتے اللہ کا حکم ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف میری ذات کی. میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، اس لیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، بتوں کی پوجا کی عبادت چھوڑ دیں. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یوسف علیہ السلام فرمانے کہ اکثر لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، جہلیت کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غیروں کی پوجا کرتے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے توحید بیان کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا میرے جیل کے قیدیوں، جو تم نے خواب دیکھا تھا، ایک جس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ شراب نوچ رہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک کو رہائی مل جائے گی جس نے خواب دیکھا کہ شراب کو نوچ رہا ہے، وہ جا کر اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ شراب دلائے گا. وہ اما الآخر، اور دوسرا جو ہے فیصلہ فتأخذ الطیر من رأسہ، اور دوسرا اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا خط پہ روٹیوں کا ٹکڑا ہے اور خط پہ ٹوکرا ہے روٹیوں کا اور صبح کھا رہے ہیں. تو فرمایا اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کو پھانسی پہ لٹکا رہے گا اور پھر تو اس کے سر سے گوشت نوچ کر لے کر جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی فیصلہ ہے اللہ کی طرف، یہی تمہارا فیصلہ ہوگا، یہ تمہارا بات کی تعمیر ہے، تعبیر ہے. اس جو تم ان سے پوچھتے تھے، جس کے بارے میں تم نے بات بتایا تھا، اس بات کی تعبیر یہی ہے کہ ایک کو رہائی ملے گی، ایک کو پھانسی ہو جائے گی.
جس کو رہائی ملے گی وہ اپنے بادشاہ کو جا کر پھر شراب پلائے گا، اور جس کو پھانسی آئے گی اس کی قبر جو ہے پرندے جو اس کو نوٹ کر کھا جائیں گے۔ وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ان کے بارے میں یوسف نے خیال کیا کہ اس کو رہائی ملے گی، تو اس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ مذکرنی عند ربک، رہائی پانے والا جب تجھے رہائی ملے گی تو بادشاہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک قیدی ہے جو بے قصور جیل میں پڑا ہے، اس نے میرا بھی ذکر کرنا۔ تو وقال للذي ظن انه ناج منه مذكرني عند ربك، اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ وانساه الشيطان ذکر ربه، تو شیطان نے اس انسان سے اس قیدی سے ذہن سے جو وہ نکلوانے بات تھی رہائی تو پا لیا، جب اس کو پھر دوبارہ وہ عہدہ ملا، بادشاہ کو شراب ملا تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن شیطان نے اس کے ذہن سے وہ بات نکال دی کہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے جو بے قصور جیل میں پڑا، وہ بتانا بھول گیا۔ تو اللہ کو مطلب کہ شیطان سے ہم نے اس بات بھی نکال دی کہ شیطان اس کا ذکر کرتا ہے۔ بالا جی کا سجنے بھی کہا سنین، پھر حضرت یوسف علیہ السلام 23 سال خود اور جیل کے اندر رہے، علماء لکھتے ہیں کہ 12 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کہ اللہ کے احکامات نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پوجا کرے، اسی لیے ہماری کامیابی اور